باب موعظۃ المحدث عند القبر، قبر کے پاس حدیث بیان کرنا، نصیحت کرنا. وقعود اصحابہ حولہ، اور اس کے ساتھیوں کا آس پاس بیٹھ جانا. یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے. اجداث، الاجداث القبور، اجداث کا معنی قبر ہے، اور اصل میں اس قبر کو کہتے ہیں جس کا نشان بھی مٹ چکا ہو. بعثرت یعنی اسیرت، اکھاڑی جائیں گی. بعثرت حوضی، یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے حوض کو اوپر نیچے کر دیا. ای جعلت اسفلہ اعلاہ، جیسے میں نے اس کے نچلے حصے کو اس کا اوپر کا حصہ کر دیا. الافاظ الاسراع، اور ایفاز کا کیا معنی ہے؟ جلدی کرنا. وقرأ الاعمش الى نصب یوفزون، اور اعمش نے اس کو یوں پڑھا کہ الى نصب یوفزون، یعنی اپنی قبروں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یعنی استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. الى شیء منصوب، یعنی وہ چیز جو نصب کی گئی ہو. نصب کا معنی منصوب یعنی جس کو کسی جگہ پہ گاڑا گیا ہو، یعنی بتوں کے استھان وغیرہ جو علامتیں گاڑی ہوتی ہے، بت گاڑے ہوئے ہوتے تھے. یستبقون الیہ، اور یوفزون کا معنی کیا؟ اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. والنصب واحد، اور نصب کیا ہے؟ ایک ہے. والنصب مصدر، اور نصب مصدر ہے. یوم الخروج من قبورہم، یعنی اس دن جب اپنی قبروں سے نکلیں گے. ینسلون یخرجون، ینسلون ہوتا اوپر سے نیچے دوڑ کے آنا، یعنی یخرجون قبروں سے نکل رہے ہوں گے. مراد یہ ہے. یہ سارے الفاظ امام بخاری کیوں لائے ہیں؟ کہ قبروں کے اکھاڑنے، نکلنے، اور اس کے لیے مختلف الفاظ یا اصطلاحات کیا استعمال ہوتی ہیں. یوفزون بھی آیا ہے، ینسلون بھی آیا ہے. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، ہم بقیع غرقد میں ایک جنازے میں تھے. فاتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقعد وقعدنا حوله، آپ بیٹھے تو ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے. ومعه مخصرة، اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی. فنکس، تو آپ نے سر جھکا دیا. فجعل ينكت بمخصرته، آپ اپنی چھڑی سے زمین میں یعنی ٹھوکر لگا رہے تھے. ينكت نقطے لگانا یعنی اس کو کرید رہے تھے ایک طرح سے. يضرب في الارض مراد ہے. ثم قال، پھر فرمایا، ما منکم من احد، نہیں تم میں سے کوئی ایک. او ما من نفس منفوسۃ، یا نہیں کوئی یعنی ذی روح، نفس جاندار یعنی جو سانس لینے والا ہو. الا کتب مکانها من الجنۃ والنار، مگر یہ کہ اس کی جگہ جنت اور جہنم میں لکھی جا چکی ہے. والا قد کتبت شقیۃ او سعیدۃ، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ کون بدبخت اور کون خوشبخت. فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا نتکل، کیا ہم توکل نہ کر لیں؟ پھر جب ہمارا جنت یا جہنم لکھی جا چکی ہے تو پھر کام کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ جاتے ہیں. افلا نتکل علی کتابنا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا ہم اپنے لکھے پہ بیٹھ نہ جائیں. وندع العمل، اور عمل چھوڑ نہ دیں. فمن کان منا من اہل السعادۃ، تو ہم میں سے جو خوش قسمت ہو، فسیسیر الی عمل اہل السعادۃ، تو وہ خوش قسمتی کے کام کی طرف چل پڑے گا. واما من کان منا من اہل الشقاوۃ، اور جو ہم میں سے بدبخت ہوگا، فسیسیر الی عمل اہل الشقاوۃ، تو بدبخت لوگوں جیسے کام کرنے لگے گا. قال اما اہل السعادتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں سن کر کیا فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، فیسرون لعمل السعادہ، ان کے لیے سعادت خوشبختی کے کام کرنے آسان کر دیے جائیں گے، یعنی وہ انہی کی طرف مائل کر دیے جائیں گے. واما اہل الشقاوہ، اور جو بدبخت ہیں، فیسرون لعمل الشقاوۃ، ان کو بدبختی کے کام کی توفیق ہوگی. ثم قرأ، پھر آپ نے آیت پڑھی، فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، کہ جو کوئی دے اور تقوی کرے اور بھلائی کی تصدیق کرے تو اس کے لیے آسان رستہ آسان کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو آسانی کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے یا آسانی مل جاتی ہے. اس میں آپ کو ایک بات پھر کہوں گی کہ نمبر 1، تقدیر کے مسئلے میں آپ جتنا سوچیں گے اتنا الجھیں گے، اس لیے اس پہ بہت بحث و مباحثے سے منع کیا گیا. جو لوگ تقدیر پہ شکوے کرتے ہیں اور اس حوالے سے سارا الزام اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی نہایت مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. کیا کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد دوزخ میں ڈال دے، آگ میں ڈال دے؟ نہیں چاہتی. اللہ تعالیٰ کے تقدیر لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ظلم کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا کے پیدا کیا، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیدا کیا تو وہ لوگوں کے عمل سے پہلے ہی جانتا ہے کہ لوگ کیا عمل کریں گے، اور اس اپنے کلی علم کی بنا پر یہ جانتا ہے کہ کس کو کہاں جانا ہے، اور اسی طرح کے رستوں پہ پھر وہ اس کو توفیق بھی ہوتی چلی جاتی ہے. ورنہ اصل بات کیا ہے؟ بندے کا کام ہے کام کرنا، عمل کرنا، اور اللہ کا کام ہے جزا دینا.